آپ کا کتاب سے تعلق ہے اور آپ پرانی کتاب خریدتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ یقیناً اس چہرے اور اس نام سے واقف ہوں گے. میں ذکر کر رہا ہوں رانا اصغر صاحب کا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی رانا صاحب آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ یوزڈ بکس کا کام آج سے کتنا عرصہ پہلے کیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ میں نے سر یہ کام شروع کیا آج سے 40 سال پہلے، اور اس وقت اس کام کا صرف اور صرف اناکلی میں کام ہوتا تھا، یہ اردو بازار میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ دھرمپور میں یہ کام میں نے شروع کیا، اور اس وقت میرے پاس سائیکل تھی ایک، اور صرف 100 روپیہ تھا میرے پاس ایک، اس سے میں نے یہ کام شروع کیا. اس کے بعد میں نے پھر ایک پیٹی بنائی لوہے کی. میں نے سائیکل پہ جانا اور وہ مال ہم نے رات کو وہاں رکھ کے آنا، صبح پھر ہم نے جانا. اس طرح کر کے میں نے یہ کام کا سٹارٹ کیا. اور اس کے علاوہ یہ جس جگہ پر آپ کی دکان ہے یہ دھرمپورہ اپنا گلستان کالونی گلی نمبر 4 میں جو آپ کی یہ شاپ ہے سہیل بک سینٹر کے نام سے. اس کے علاوہ آپ انارکلی میں بھی لگاتے ہیں جو اتوار بازار کو کتابیں لگتی ہیں؟ جی سر، ہم اتوار بازار جو ہے نا وہ پورا عرصہ جیسے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا نا اس کے بعد کے ہی ہم آج تک اتوار بازار لگا رہے ہیں. عرصہ 40 سال ہو گیا مجھے اتوار بازار بھی لگاتے ہوئے اور یہ کام کرتے ہوئے. اور تقریباً اسی کے اتنے سالوں کے اندر ہی میں نے پھر اپنی دکان کے لیے ایک کرائے پر وہ میں نے دکان پر کام شروع کیا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مجھے اپنی دکان دے دی. تو آج میرے ساتھ 3 بچے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ ہم اتوار بازار لگانے جاتے ہیں. پورا ہفتہ ہم کتابیں خریدتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم سنڈے کو وہاں لگاتے ہیں، اور پورے اس کے جو بقایا دن ہمارے بچتے ہیں 7 یا 8 یہاں پر کام کرتے ہیں اپنی شاپ پر. اچھا رانا صاحب، اپنا یہ جو پرانی کتاب کے چاہنے والے ہیں جو پرانی کتاب خریدتے ہیں، اکثر لوگ اس کے سورس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اتنی زیادہ تعداد میں کتابیں آتی کہاں سے، آپ کا سورس کیا ہے، کہاں سے آپ یہ کتابیں اکٹھی کرتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سورس ہے نا کتابوں کے، یہ ہمارے جیسے کہ کام کرتے ہیں لوگ کباڑ خانوں کا، ہاں بالکل، یہ وہاں سے بھی آتی ہیں. اس کے بعد جن لوگوں نے کتابیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں ہم سے خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے گھر آ جائیں اور کتابیں لے لیں. اور تیسرے نمبر پر جو کراچی ہے نا وہاں سے پوری لوٹیں جو ہے نا وہ آتی ہیں. ہاں کراچی سے تو زیادہ آتی ہے نا، دوسری جو فارن بکس ہوتی ہیں، جی انگلش والی بکس ہوتی ہیں. جی ہاں. باقی جو اردو کی کتابیں ہیں، اردو ادب سے ریلیٹڈ ہو گئی، دیگر جو سیاسیات ہے، تاریخ ہے، ان کا سورس جو ہے وہ تو یہ کباڑ خانہ یہیں سے ملتی ہیں. یہ سر یہ کباڑ خانوں میں سے بھی ملتی ہیں، اور جیسے کہ کوئی کسی کی لائبریری بھری پڑی ہے گھر کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو میری زندگی ہے، آپ خرید لیں. میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے میرے بچے کتابیں باہر پھینک دیں، تو کیوں نہ میں ان کو بیچ دوں. تو ظاہر جو کتابیں اردو ادب کی اور یہ جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں اسلامی جو بھی کتابیں ہیں نا ساری لوگوں گھروں میں سے آتی ہیں. اچھا، تو سب میں نے اپنا سنا ہے کہ اس کاروبار سے آپ نے ماشاءاللہ اپنی ذاتی دکان بنا لی، اپنا گھر بنا لیا، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی رینٹل پراپرٹی بھی ہے، وہ بھی اسی کام سے بنی ہے جس سے وہ کرایہ وغیرہ بھی آتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنا پیسہ آپ نے 40 سال میں اس بزنس سے کمایا ہے؟ سر میں نے دراصل بڑی محنت کی ہے، اور میں صبح 8 بجے کام شروع کرتا ہوں ابھی بھی، اور رات کو 11 بجے میں دکان بند کرتا ہوں اپنی. ٹھیک ہے. جبکہ میرے پاس ایک بچہ ہے صبح 8 بجے آتا ہے، وہ 8 بجے چلا جاتا ہے. دوسرا بچہ ہے وہ 10 بجے آتا ہے، 10 بجے چلا جاتا ہے. میں رات کو 11 بجے خود دکان بند کرتا ہوں. اور باقی رہا پراپرٹی کا مسئلہ، تو وہ جو میں نے محنت کی ہے نا اللہ پاک نے مجھے اس کا اجر دیا ہے. جی بالکل. ہاں تھوڑا بہت مجھے آ جاتا ہے تو چلو شکر الحمدللہ میرا اچھا گزارا ہوتا ہے. اور آج تک مطمئن ہے اس کام سے کہ جو آپ نے یہ فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا تھا؟ دیکھیں جی ہم اس کام سے بہت مطمئن ہیں، لیکن اب جا کر نا جب سے یہ کرونا آیا ہے جب سے لے کر اب تک نا کام وہ جان نہیں رہی جو پہلے تھی. اور ویسے اوور آل بک ریڈنگ کا کچھ ٹرینڈ بھی کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ٹرینڈ لوگوں کو ادھر ہو گیا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ جناب بالکل یہ بات صحیح ہے. جو کتاب لور ہے نا وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا کتاب یہ کتاب پڑھی ہے وہ یار نیٹ پہ مل جاتی ہے، کیا لینا ہے کیا پڑھنا ہے. لیکن جو کتاب پڑھنے کا مزہ آتا ہے نا ہاتھ سے کتاب پکڑتے ہیں آپ، اس کو مزہ ہی ہوگا. تو ناظرین اکثر کہا جاتا ہے کہ جو پرانی کتابیں ہیں ان میں سے کبھی کبھی کچھ ریئر بکس نکل آتی ہیں جو بڑی مہنگی سیل ہوتی ہیں. میں گزشتہ 18 سال سے رانا صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ان سے بکس خریدتا ہوں، اور شاید ہی کبھی کوئی ہفتہ یا اتوار مس ہوتا ہے، تقریباً ویکلی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو ریئر بکس ہیں
वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक भी बेची और खरीदी जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ पिछले 18 साल में कि मुझे कोई किताब पसंद आई हो और मुझसे किसी ने उसका 1 या 1.5 लाख रुपया मांगा हो। लेकिन जो इस काम में मसरूफ हैं, जो ये काम कर रहे हैं, आज हम राना साहब से पूछेंगे कि इस बात में कहाँ तक सदाकत है। राना साहब, क्या वाकई किताबें इतनी महंगी निकलती हैं इसमें से और वो खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं? देखें जी, मुझे तो 40 साल हो गए ये काम करते हुए। मेरा ख्याल है कि मेरे पास तो आज तक किताब 50,000 की भी नहीं आई। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं ना, बेशक वो करते हैं। मेरे साल में तो इतनी किताब महंगी कोई है नहीं। हाँ, अगर कोई इतनी किताब महंगी बेचता भी है तो वो बंदे हमारे ज़हन में है जो बंदे बेचते हैं, लेकिन वो उस वक्त उनके पास कस्टमर हो लेने वाले। लेकिन हमारे इल्म में नहीं कि इतनी किताब महंगी बिक सकती, क्योंकि हमारे पास कस्टमर नहीं इस चीज का। हमारे पास तो कस्टमर वही है जो डेली रूटीन में आते हैं हमारे पास। ठीक है, हम पैसा ज्यादा नहीं ले सकते उनसे। जाहिर है कि पुरानी किताब जो इसका कॉन्सेप्ट ये है यही सस्ती हो, वो कि उतनी सस्ती नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा कि आज से 10-15 साल पहले अगर फर्ज करें 160 या 200 पेजेस की किताब 70-75 रुपए में मिल जाती थी, अब वो 200 में भी नहीं मिलती। बिल्कुल ओवरऑल महंगाई हुई है। लेकिन फिर भी अगर पुरानी किताब खरीदनी और इतनी महंगी जाके खरीदनी है तो ये कुछ सेंस नहीं बनती। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो कहते हैं क्या बेचते हैं, मुमकिन है कि वो बेचते हों और उनके पास कस्टमर्स भी हों, वो खरीदते हों। अच्छा, राना से बताइए कि मेरे नजदीक तो आप इस काम के गुरु हैं, आप अपना गुरु किसको मानते हैं? देखिए जी, जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे गुरु हैं। जैसे कि डॉक्टर फैजान दानिश साहब हैं, हाँ बिल्कुल, वो हमारे गुरु हैं। जैसे कि वो हीरो साहब थे अनाकली में, वो हमारे गुरु थे। जैसे कि बदर साहब थे, अल्लाह पाक को जन्नत नसीब करे, वो भी हमारे मतलब गुरु थे। मैं तो ये समझता हूँ जिन लोगों चाचा यूसुफ का जिक्र नहीं, हाँ जी सर, वो सॉरी, वो चाचा यूसुफ साहब थे ना, वो सबसे अच्छे आदमी थे। उनका तो कुछ जोड़ ही नहीं था ना। ये जो मैं नाम लिए इनमें से भी वो असल हीरो वो थे किताबों के। वो इतनी मोहब्बत करते थे लोगों के साथ कि बस अब क्या बात है जनाब उनकी। तो राना साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। तो नाज़रीन, जिन अपना चचा यूसुफ का जिक्र किया राना साहब ने, इनसे मेरी भी मुलाकात रही जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उस वक्त उनसे मुलाकात होती थी और वाकई वो बंदे किताब को समझता था वो बंदा, और वो पढ़ते भी थे किताब को। मैंने अपना इसको जो हेमिंगवे का नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, इसको अपनी तरफ से पढ़ा भी बड़ा अच्छा, और आगे ग्रेजुएशन को पढ़ाया भी है कई साल तक। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस पे एक किताब थी, उर्दू में किताब दी, गालिबन उसका नाम था हेमिंगवे फ़न और शख्सियत, जो गालिबन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करामतुल्लाह उन्होंने लिखी हुई थी। तो किताब मेरे हाथ में थमाते हुए उन्होंने एक बात की कि आप इस किताब को पढ़ो और फिर आपको पता चलेगा कि हेमिंगवे क्या चीज़ है। यार, क्या बंदा था, समंदर से टकरा गया वो। चाचा यूसुफ के इस फिक्रे से मुझे हेमिंगवे की फिलॉसफी की समझ आ गई, मुझे ओल्ड मैन एंड द सी की समझ आई। तो ये है चचा यूसुफ जिनका भी राना साहब जिक्र कर रहे थे। तो जी राना साहब, और कोई वाकया चाचा यूसुफ का? चाचा यूसुफ साहब जनाब इतने अच्छे बंदे थे, अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे ना, तो उन्होंने कहना कि यार चाचा जी साढ़े को तो पैसे नहीं है, और कोई नहीं पुत्र है कि गल की है नहीं है पैसे, तो तू कोई गल नहीं, किताब ले जा। और किताब दे देना, चाय भी पिलाते थे। हाँ जी, और किताब जनाब लोगों को फ्री भी देते थे। और अगर किसी ने कहा चाचा जी मैं तो अब अपना किताब आपसे मैंने किताब ली है इतने की और मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने घर जाना है, ज़ाहिर है सस्ता जमाना था, तो चाचे ने कदे इधर हाथ पाना है, कदे इधर हाथ पाना है, और ले पुत्र कितना किराया तेरा, ज़ाहिर उस जमाने में 10-20 रुपया किराया था, ला बेटा एला फड़, तेरा गुजारा हो जाएगा। तो चाचा ये सब इतने अच्छे बंदे थे। बिल्कुल ऐसा, ठीक। अच्छा राना साहब, आपके बच्चे कितने हैं, खुसूसन बेटे कितने हैं, और क्या आपके बेटे इस काम में दिलचस्पी लेते हैं? सर मेरा एक बेटा है, 2 मेरी बेटी हैं। तो बेटे की शादी मैंने कर दी है, ठीक है, और बेटे की शादी भी कर दी है। तो बेटा बहरहाल मेरा करता है काम, लेकिन वो बस कहते हैं ना कि जब बाप करता हो वो बेटे नहीं करते। लेकिन मेरा बेटा मेरा पूरा साथ देता है। और फिर भी उतनी दौड़ नहीं लग सकती? नहीं, जितनी दौड़ मैं लगाता हूँ उतनी वो नहीं, वो लगाता, लेकिन जितना उससे होता है ना वो करता है। क्योंकि मैं उसे कहता हूँ बेटा जब मैं जाता हूँ ना बाहर माल लेने के लिए, तो आप बैठा करो, तो वो बैठ जाता है। जब मैं आता हूँ ना, वो कहता है मेरे अबू आ गया, मुझे जरूरत ही नहीं है, वो घर चला जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है, वो मेरा बाजू है और वो काम पूरा कर रहा है मेरे साथ। तो राना साहब, कोई दौर ऐसा था कि जब जो बड़े बड़े अदीब हैं वो भी इधर आया करते थे, खास तौर पे जो प्रोफेसर हजरात हैं, कुछ प्रोफेसर से तो मेरी भी वहाँ मुलाकात हुई, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर खालिद हमायूं साहब हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह अभी साहब हैं। तो अभी जो इस तरह के लोग हैं जो किताब दोस्त हैं, प्रोफेसर वगैरह, अभी कौन कौन से बड़े नाम हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर संडे को यहाँ आते हैं?
سر میرے حساب کے مطابق جو تھے نا پروفیسر جتنے تھے بیچارے، میرا خیال ہے کہ شاید کہ ایک دو ہوں گے ان میں سے، باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور باقی ہمارا جہاں میں کتابیں لگاتا ہوں سنڈے کو، میرے بھی کچھ سامنے پاکٹی ہاؤس ہے، ہاں ہاں بالکل ہے، تو وہاں جو حضرات آتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کبھی کبھی عقیل جعفری صاحب آ جاتے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کوئی زیادہ مشہور بندے وہاں پر آتے ہوں، ہاں 2-4 دفعہ قاسم علی شاہ صاحب بھی آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پرانے بندے تھے نا وہ اب نہیں رہے، لیکن پھر بھی وہاں جو بیٹھک بنتی ہے نا، ان سے یہ جو ادب ہے نا اس کو فروغ دیا جا رہا ہے پاکٹی ہاؤس سے۔ پاکٹی ہاؤس سے۔ لیکن وہ میرا جب چکر لگتا ہے تو شاید کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن میں نے وہاں کبھی پچھلے 18 سال میں ممکن ہے کہ میری ٹائم میں غلط ہوں، میں وہاں ٹھیک وقت پر نہ جاتا ہوں، میں نے وہاں کبھی کسی ادیب کو کتاب آتے یا کتاب خریدتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سر وہاں بات یہ ہے کہ جو پاکٹی ہاؤس کی اوپر کی منزل ہے نا، وہاں پر کبھی کبھی ان کا ایونٹ ہوتا ہے، تو وہاں وہ بیٹھتے ہیں، تو نیچے لوگ آتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، نام سنتے ہیں، یار یہ پاکٹی ہاؤس ہے ایسے ایسے بیٹھیے، لیکن جو اس کے اوپر کی منزل ہے نا وہ لوگ سارے وہاں بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے پرانے بندے تو رہے نہیں، اب جو نئے بندے ہیں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہم ادیب وغیرہ بن جائیں، اللہ کرے دوبارہ پھر بندے ایسے ہو جائیں بالکل کہ جو علم کو اور آگے بڑھائیں۔ اچھا ناصر بتائیں کہ کوئی ایسے لوگ کہ جو کتاب دوستی کی وجہ سے جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو چکی ہو، ان میں سے کوئی ایسا نام یاد ہے ابھی جو کافی عرصہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آج بھی آپ کے پاس آتے ہیں بکس لینے کے لیے؟ دیکھو جی، ہمارے ایک دوست ہیں حاجی محمد اصغر صاحب، جی بالکل، ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہے۔ ہاں تو بڑے وہ محبت جناب کرنے میرے والے بندے۔ عرصہ 40 سال سے میرے وہ دوست ہیں، ہاں اور ماشاءاللہ پاس کو میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ، اور آج بھی ہمارے پاس وہ آتے ہیں۔ جس وقت ہمارا ان کا زیادہ پیار تھا، یا پیار کا مطلب کیسا، جس سے ان کی جاب تھی، ریٹائر نہیں ہوئے تھے وہ، اس وقت ہم نے روزانہ ملنا۔ اب یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ہمیں بھی کافی عرصہ مطلب کام کرتے ہو گیا، مصروفیات اب جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ ہماری ان کی ملاقات 8 دن بعد ہوتی ہے، ہر ہفتے کو میری شاپ پر وہ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارا پیار ایسے ہی جیسے پہلے تھا۔ بالکل۔ اور دوسرے نمبر پر رانا راشد صاحب ہوتے تھے، وہ اسلام آباد میں ہوتا تھے، تو وہ بھی ہمارے پاس آتے تھے، لیکن آج بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر خالد سیف اللہ صاحب ہیں، وہ ہمارے اتنے پیارے دوست ہیں کہ اگر اتوار بازار میں ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے نا، یہ کبھی بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے ہی ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے ہماری ایسی مدد کی ہے، اگر ہمارے اسٹالوں کسی نے کوشش کی ہے اٹھانے کی، تو میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر ہمارے لیے بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور آج کل وہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت دے، اللہ پاک انہیں زندگی دے، بس اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ چلیں، بڑی مہربانی رانا صاحب، آپ نے انتہائی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ ناظرین ابھی رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں اور ابھی تک رانا صاحب کے جو کسٹمرز ہیں وہ باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں 15-20 منٹ دے دیے۔ ان کی بہت بہت محبت ہے، بڑی مہربانی ہے، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور رانا اصغر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔